السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز ساتھیو، بدیہ اسلامک سینٹر ریاض سعودی عرب کی جانب سے اسلمت فعلمنی پروجیکٹ کے تحت آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کا مقصد امت کے اندر دینی شعور کو بیدار کرنا، ان کو کتاب و سنت کی صحیح تعلیم فراہم کرنا ہے۔ اسی مقصد کو لے کر میں سید ایوب عمری آپ کے سامنے لیول 1 کے لیے 5واں درس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ توحید کی قسموں کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ کے پاس سلیبس بھی موجود ہے، جیسا آپ مناسب سمجھتے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور یہ دروس آپ لوگوں کے لیے بہتر رہنمائی کے لیے اور اس صحیح استفادے کی خاطر یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کیے جا رہے ہیں، جن کی لنک آپ کو بھیجی جا رہی ہے۔ توحید کی قسمیں جو ہیں میں عزیز سامعین، توحید کی قسمیں جیسا کہ ہم پہلے پڑھ لیے تھے کہ 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یعنی اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بندوں کا خالق اور ان سب کا رازق اور سب کو زندگی دینے والا اور سب کو مارنے والا ہے، یا یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام افعال میں تنہا ہی، جیسے کہ یہ اعتقاد ہو کہ وہی رازق وہی خالق ہے۔ اللہ رب العالمین یعنی ہر مسلمان کا یہ اعتقاد ہوتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، تمام دنیا کو چلانے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں فائدہ نقصان، زندگی موت، بیماری شفا، اولاد کا دینا، پیسے کا دینا، زندگی موت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے وہ اس کا ہمیشہ کے لیے پختہ ہونا چاہیے، اور ہمیشہ وہ دل سے اس چیز کو ماننا چاہیے۔ اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ جب بندہ اس کا اقرار کرتا ہے تو وہ توحید ربوبیت ہی کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ توحید ربوبیت کا اقرار پہلے کے گزرے ہوئے مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ اگر ہم مشرکین مکہ کے ان اقوال کو جنہیں قرآن نے نقل کیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ ہی ہے۔ اور تمام ملتوں کے لوگ یعنی یہودی، عیسائی، جو آپ سمجھ لیجئے جو آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی ہیں، یہ بھی تمام لوگ کیا ہے توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، بجز دہریہ جو کمیونسٹ ہے، کہ باقی تمام لوگ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ تمام کوئی نہ کوئی ہے جو یہ تمام چیز کو بنانے والا ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے۔ توحید ربوبیت کا اس طریقے سے چاہے اللہ تعالیٰ کا نام لیں یا نہ لیں، اس کا اقرار تو اللہ کے بندے کرتے رہتے ہیں، سوائے کمیونسٹ جو ہے، جو دہریہ جسے بولتے ہیں، جو لادینی ہیں، جو دین کو ہی نہیں مانتے کسی دین کو، وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ باقی تمام لوگ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ توحید ربوبیت پہ جو دلائل ہیں، رب کریم کا انکار کرنے والے جاہلوں سے ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا یہ بات کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا کہ کوئی بھی اثر بغیر مؤثر کے، اور کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے، اور کوئی بھی مخلوق بغیر خالق کے پائے جاتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عقل اس چیز کی کبھی گواہی نہیں دے سکتی۔ عقل مند انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو چیز بھی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کی، جو چیز بھی ہے اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ یہ اقرار جب انسان سوچتا ہے کہ یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، دریا، پہاڑ، سمندر جب دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، جو یہ بنایا ہے، اور بلکہ پورے نظام کو بہتر انداز میں چلا بھی رہا ہے۔ یہ عقل جو عقل سلیم ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ اس بات پر کسی کو اختلاف نہیں کہ جب تم ایک سوئی پر نگاہ ڈالو تو فوراً تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اس کا صانع یعنی بنانے والا ضرور کوئی ہے۔ تو بھلا بتاؤ یہ عظیم کائنات جو عقل و دماغ کو حیرت اور استعجاب میں ڈالے ہوئے ہے، کیا خود بخود بغیر کسی موجد کے وجود میں آ جائے گی؟
اس طریقے کا نظام اور انتظام کیا بغیر کسی منتظم کے خود بخود چل سکتا ہے؟ اس کائنات میں موجود چاند، ستارے، بادل، بجلیوں کا کودنا، گرج اور کڑک، اور پہاڑی سلسلے، سمندریں، اور رات اور دن، اندھیرے اور اجالے، درخت اور پھول کی پکھڑیاں، جنات اور انسان، فرشتے اور حیوانات، اور ان کے ماسوا بے شمار انواع و اقسام کی مخلوقات جو آدمی کی شمار سے بالاتر اور ان کا احاطہ مشکل ترین ہے، کہ یہ ساری چیزیں بغیر کسی موجد کے یعنی وجود بخشنے والے کے خود بخود عدم سے نکل کر وجود میں آ گئی ہیں؟ کبھی نہیں، بلکہ اللہ کی قسم معمولی عقل و فہم اور بصیرت والا بھی ایسی بات نہیں کہے گا، بلکہ تسلیم کرے گا کہ ضرور ان کا کوئی رب اور خالق ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رب ہونے پر بے شمار دلائل اور براہین ہیں جن کا احصا کہتے ہیں جمع کرنا، شمار کرنا مشکل ہے۔ سچ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ طور کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہاں ایک اور قول نقل کیا گیا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر غالباً 24 ہے، سورت نمبر آیت نمبر 62 میں، کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہ فطرت سلیمہ جس کے پاس ہے، صحیح عقل جس کے پاس ہے، ہر کوئی گواہی دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ جا کے کسی غیر مسلم سے بھی پوچھیں ہمارا سب کا مالک کون ہے، وہ بھی کہے گا ایک ہے، ایک ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ زمین، آسمان، چاند، سورج، دریا، پہاڑ، سمندر، انسان، حیوان، چرند پرند، آگ، پانی، ہوا، بادل، یہ تمام چیزوں کو کس نے بنایا ہے؟ تو وہ کہے گا بنانے والا ہمارا سب کا ایک ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے جب تم مانتے ہو ہمارا بنانے والا ایک ہے، تو پھر اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیوں نہیں اپنی زندگی گزارتے؟ تو وہ کہتے ہیں ان کا جواب وہی ہوتا ہے جو قرآن نے مشرکین نے مکہ کا ذکر کیا تھا، نحن وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اس کام کو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگر ہم اسی وجہ سے ہم یہ کام کو کر رہے ہیں، اگر ہم چھوڑ دیں تو ہم اپنے باپ دادا کو جھٹلائیں گے۔ یہاں انا آ جاتی ہے، یہاں وہ اپنے نفس کو شامل کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ توحید الوہیت کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ایک بات صاحب کتاب کہتے ہیں، رب کے وجود پر عقلی دلیل جو ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اہل کلام کی ایک جماعت، اہل کلام یعنی جو سمجھیے آپ عقل کو استعمال کرنے والے، عقل کو یعنی جو قرآن و سنت کے جو دلائل ان کو وہ لوگ پس پوچھ ڈالتے ہیں، نہیں بات چیزیں نہیں، ہم عقل ہماری پہلے ہم دیکھیں گے۔ انہیں اہل کلام بھی کہتے ہیں جو کلام پر یعنی بات چیت پر قدرت رکھتے ہیں۔ ایک جماعت نے توحید ربوبیت کے اس بات یعنی ثابت کے سلسلے میں امام صاحب سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو مناظرہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ان لوگوں سے ایک بات کہی کہ ایک کشتی ہے جو دریائے دجلہ میں موجود ہے۔ دریائے دجلہ جو عراق کا مشہور معروف ایک نہر ہے، یہ خود جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو دریا دجلہ میں موجود ہے، ایک کشتی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، وہ ایک بیان کرتے ہیں، یہ خود جاتی ہے، یعنی کوئی چلانے والا نہیں، خود بخود چلتی ہے، اور پھر بذات خود کھانے پینے اور مال و متاع وغیرہ سے اپنے آپ کو بھر لیتی ہے، خود بخود، کوئی بھرنے والا نہیں ہے اس کا، اور پھر خود دوسرے کنارے لوٹ جاتی ہے، اور پہنچ کر خود بھی لنگر انداز ہو جاتی ہے، یعنی دوسرے کنارے پر بھی چلے جاتی ہے، کوئی اس کا کشتی کا ناخدا نہیں ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، نہ کوئی اس میں کام کرنے والے عمال ہیں، بلکہ وہ خود بخود جا کر کنارے پر ٹھہر بھی جاتی ہے اور اپنے اندر تمام لدے ہوئے سامان کو خود اتار دیتی ہے، خود بخود کوئی اتارنے والا نہیں ہے، اور پھر لوٹ کر دوسرے کنارے پہنچ جاتی ہے۔ یہ سارا اعمال یوں ہی بغیر کسی مدبر اور ملاح کے انجام پا رہا ہوتا ہے۔ جب اہل کلام نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو بہت تعجب میں پڑ گئے،
اور فوراً کہنے لگے کہ یہ تو امر محال ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسا ہوگا کہ کشتی خود بخود چلے، خود بخود سامان اپنے اندر جمع کر لے اور پھر دوسرے کنارے پر خود بخود لنگر انداز ہو جائے اور پھر سامان نکالے خود بخود، وہاں سے خود بخود نکل کر زمین پر آ جائے اور پھر وہ دوسرے کنارے پر آ جائے کشتی، یہ امر محال ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہونا ممکن ہے۔ پھر امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا جب یہ ایک کشتی کی سلسلے میں جو کہ ایک معمولی سا عمل ہے یہ محال ہے تو بذات خود بغیر ملاح کی ادھر سے ادھر کنارے نہیں جا سکتی، اور نہ یہ خود سامان وغیرہ لاد سکتی ہے اور نہ اتار سکتی ہے اور نہ لنگر انداز ہو سکتی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سارا نظام کائنات اتنا بڑا نظام جو ہے یہ ویسے کیسے چل رہا ہوتا ہے؟ تو اس کی مختلف قصے جو ہے آگے پیچھے ہو کر الگ الگ انداز میں بھی بتائے گئے ہیں۔ یہاں ایک جو واقعہ ہے اس کو ایک زاویے سے ذکر کیا گیا ہے، اس کا قصہ بعض لوگوں نے تھوڑا سا طویل بھی ذکر کیا ہے، بعض کہیں اور زیادہ الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کلام مختصر یہی ہے کہ جب ایک معمولی چیز نہیں ہو سکتی تو یہ بغیر اتنا بڑا نظام کائنات بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ توحید ربوبیت کے قائل اور معترف مشرکین بھی تھے، اس پر میں نے آپ تمام کو بتایا ہوں اور آیت بھی پیش کیا ہوں سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 سے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ، تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قول ہے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَلِذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین میں رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہیے پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ سو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے، پھر کہاں پھرے جا رہے ہو؟ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات یعنی کی مثالیں دے کر انسان کو سمجھانے، حضرت انسان کو سمجھانے کی سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور یہ پوری نظام کو چلا رہا ہے، پھر تم اللہ رب العالمین سے کیوں نہیں ڈرتے، اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ دلیلیں تھیں توحید ربوبیت کی، جن کا اقرار تمام تقریباً انسانیت کرتی ہے سوائے دہریے کے اور کمیونسٹ کے، باقی سب ان کو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہاں نوٹ یہ بتائی گئی کہ صرف توحید ربوبیت کے اقرار سے آدمی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ جب تک وہ توحید الوہیت کا اقرار نہ کر لے۔ توحید الوہیت کا جب تک اقرار نہیں کرے گا وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو مسلمان نہیں کہا گیا ہے، ان کو اہل ایمان نہیں کہا گیا، بلکہ ان کے لیے شرط یہ رکھی گئی کہ وہ توحید الوہیت کا بھی اقرار کریں۔ اب توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت کو توحید العبادہ بھی کہتے ہیں، یعنی عبادت صرف ایک
ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہونا ہے، کیونکہ صرف وہی ہے جو حقیقی طور پر عبادت کے لائق ہے، اس کا مستحق ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ خواہ اس کا مرتبہ، اس کی شان کتنی بلند کیوں نہ ہو، اللہ کے ساتھ یا اس اللہ کے ساتھ یا وہ عبادت کی جانے چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے، وہ عبادت اس کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہی توحید الوہیت ہے جس کو تمام انبیاء اور رسول نے اپنی اپنی قوموں کے پاس لے کر آئے تھے، ہے نہیں؟ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے تمام قوموں میں رسولوں کو بھیجا، کس مقصد کے لیے؟ کہ وہ اللہ کی طرف عبادت دے اور کیا ہے، طاغوت سے روکیں۔ طاغوت وہ اسے کہتے ہیں جن کی اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جائے وہ کیا ہے، طاغوت ہے، چاہے وہ پتھر ہو، مورتی ہو، سورج ہو، چاند ہو، لکڑی ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، انسان ہو، کتنا ولی ہو، پیر ہو، خبر والا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ کیا ہے، وہ طاغوت کے قسم میں آئے گی۔ اللہ عبادت صرف اللہ ہی کی جائے گی، کیونکہ انبیاء اور رسول نے آ کر اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ جتنے آگے آپ پڑھیں گے انبیاء جتنے آئے تھے، انہوں نے کیا کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ان کا ایک ہی پیغام تھا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ توحید الوہیت کی دعوت دی، جیسے اور تمہارا رب رازق ہے، وہی تم جب توحید ربوبیت کا اقرار جب کر رہے ہیں تو پھر توحید الوہیت کا اقرار کرنے میں کیا چیز مانے ہے؟ یعنی جب مان رہے ہو کہ خالق، رازق، حاکم، مدبر سب اللہ ہے، تو اسی کی عبادت کرو نا بھائی، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہی تو شرک ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قرآن میں سورہ ہود کی آیت نمبر 25 اور 26 میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ، کہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے بھیجا کہ وہ کہے کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور مجھے تم پر دردناک عذاب کا خوف ہے۔ ہود علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم کو؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 دیکھیں آپ، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم والو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں، تم صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اسی طریقے سے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، سمود کو بتایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے مدین والوں کی طرف بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میرے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے جو بحث و مباحثہ کیا تھا فرعون کے ساتھ، اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ رب العالمین نے خبر دی ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 30 اور 24 میں، قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ اے فرعون نے کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا، جب انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا، قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہاں والوں پر فوقیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقین مانو میرا اور تمہارا رب ہی اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔
اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ آخری جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اہل کتاب سے کہیں قل یا اہل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی کتاب کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آواز دے کر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، یعنی یہ لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام رسول توحید الوہیت کی دعوت کے لیے بھیجے گئے اور یہ اپنی قوموں کو بلائیں کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. اس کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ معبودان باطلہ ہیں اور ان سے ہم کو بچنا چاہیے. جیسا کہ سورہ نحل کی آیت میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی تلاوت کی کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا کہ صرف وہ اللہ کی عبادت انہوں نے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، یعنی معبودان باطلہ کی عبادت کرنے سے دور رہو. ہم نے قرآنی آیات سے چند دلیلیں پیش کی ہیں جنہیں آپ نے سنا کہ ہر رسول نے اپنی قوم کو سب سے پہلے کیا کہا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ تھی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے بارے میں چند باتیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے عقیدوں کی اصلاح فرمائیں. جس طریقے سے اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان لانا چاہیے، توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، توحید اسماء و صفات ہو، ہم کو کما حق اس پر ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.